السلام علیکم دوستو، ٹوڈے وتھ ناصر طور کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ناصر طور۔ بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی، پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم کی، جو آج کل لندن میں نااہلی کی سزا کاٹ رہے ہیں اور وہ پاکستان آ کر اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالنا چاہتے ہیں۔ تو نواز شریف کا مستقبل کیا ہوگا، یہ سب کچھ جانتے ہیں نیکسٹ آگے اس ویڈیو میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ اپڈیٹس ملتے رہیں۔ تو بات کرتے ہیں میاں نواز شریف کی، جس کو آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں نااہل قرار دیا گیا تھا، اور اس میں جو جس بینچ نے نواز شریف کو سزا دی تھی وہ 5 ججز کا بینچ تھا، اور اس میں اب موجودہ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال بھی اس کے ایک ممبر تھے۔ پچھلے دنوں نواز شریف نے ایک انٹرویو میں، جو کہ ریکارڈڈ انٹرویو تھا، اس میں اپنے بیانیوں کو دہرانے کی کوشش کی، جو شاید مجھے کیوں نکالا 2 سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا، جس میں انہوں نے یہ بتایا اور اپنے روداد اور اپنے دکھ درد عوام کے سامنے بیان کیے کہ ان کو جیل میں رکھا گیا، اور اس وقت جیل میں رکھا گیا جب ان کی اہلیہ لندن میں ڈیتھ بیڈ پر تھیں اور شدید علیل تھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ صرف میاں نواز شریف کو ہی نہیں، ان کی بیٹی مریم نواز کو بھی جیل میں رکھا گیا۔ اس کے بعد میاں نواز شریف لندن گئے، مگر سوال یہ ہے کہ اگر اس بات کا درد رکھتے ہیں یا اس بات کے لیے روتے ہیں یا عوام کے سامنے اس بات کو لے کے آتے ہیں کہ ان کو اپنی اہلیہ کے پاس جانے نہیں دیا گیا، اگر جب ان کی اہلیہ کی وہاں پر وفات ہوئی تو وہ اس کو قبر میں اتارنے کے لیے پاکستان بھی نہیں آئے، تو کیا ان کا بیانیہ ایسی باتوں کی وجہ سے کام کرے گا؟ اس کے علاوہ پاکستان مسلم لیگ نون یہ بیانیہ شاید اس لیے بنا رہی ہے کہ ان کو کوئی امید نظر آئی ہے کہ میاں نواز شریف کو کوئی ریلیف مل جائے، جیسا کہ مریم نواز کو ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کیس میں ریلیف دیا اور ان کو رہا کر دیا گیا، اور اس لیے یہ بیانیہ بنایا گیا۔ اور اس کے ساتھ پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے کہ سینٹر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور لگتا یہ ہے جیسے کہ اسٹیبلشمنٹ کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ میاں نواز شریف کو دی جانے والی سزا غلط تھی، اور وہ سیاسی بیس پر ایک انتقاماً دی جانے والی سزا تھی، اور شاید اس لیے یہ بیانیہ دہرایا جا رہا ہے کہ سینٹر میں حکومت ہونے کی وجہ سے انہیں لگتا ہے کہ عمران خان اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کا تارا نہیں رہا، مگر اس بارے میں کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہوگا، اور یہ سوال ابھی باقی ہے۔ مریم نواز کی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس میں رہائی، اور اس سے پہلے چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا بندیال کا فیصل واڈا کیس میں یہ کہنا کہ تا حیات نااہلی ایک ڈراکونین، ایک سخت اور ایک ایسا قانون ہے جو سیاست کو، جو ڈیموکریسی کو روکتا ہے۔ اس حوالے سے ہم اپنی پچھلی ویڈیو میں بات کر چکے ہیں، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ شاید یہ اس کے لیے ماحول بنایا جا رہا ہے کہ نواز شریف کو اہل کیا جائے، مگر یہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ مگر میاں نواز شریف جو بیانیہ بنا رہے ہیں، کیا وہ بیانیہ کام کرے گا؟ جو ان کا بیانیہ صرف اور صرف NR2 سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے، جس میں ان کی پارٹی نے صرف یہی ادا کیا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جائے کہ میاں نواز شریف کو دی جانے والی سزائیں غلط تھیں، ان کے ساتھ دشمنی کی گئی، ان کے ساتھ زیادتی کی گئی۔ مگر کیا عوام اس بیانیے کو مانے گی؟ کیونکہ میاں نواز شریف آج بھی لندن میں بیٹھے، اور وہ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کی تا حیات نااہلی ختم کی جائے اور وہ پاکستان آ کر اپنی پارٹی کی قیادت سنبھالیں، اور پاکستان کے سب سے اہم عہدے پرائم منسٹر آف پاکستان کے منصب پر فائز ہو جائیں۔ تو کیا عوام ابھی بھی ان کے اس بیانیے کو مانے گی کہ جب یہ حکومت میں نہیں ہوتے تو یہ باہر ہوتے ہیں، جیسے ہی ان کو کوئی ریلیف ملتا ہے تو یہ پاکستان میں آ کر ہم پر حکمرانی کرنے لگتے ہیں؟ اور کیا میاں محمد نواز شریف کو ریلیف ملنا اتنا آسان ہے؟ اور دوسرا، کیا میاں نواز شریف کا جو بیانیہ ہے یہ ان کو لندن میں بیٹھ کے ہی پرسو کرنا چاہیے، یا ان کو اپنے اس نااہلی کے ختم ہونے کا انتظار کیے بغیر پاکستان میں آ کر اپنے بیانیے کو دہرانا چاہیے؟
اس بارے میں اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے اور ہمیں بتائیے کہ میاں نواز شریف کو کیا کرنا چاہیے اور وہ کیا کریں گے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ دیکھتے رہیے ٹوڈے ود ناصر طور۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔